علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ معزز سامعین، آپ کو اسکرین پر ایک چینل دکھائی دے رہا ہے جس کا نام ہے انسپائرڈ عبید۔ اس چینل کو لازمی وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں، کیونکہ اسمال کریٹرز کا حق بنتا ہے کہ ان کو سپورٹ کی جائے۔ اس چینل کا لنک میں اس اسٹوری کی ڈسکرپشن میں مینشن کر رہی ہوں۔ آپ لنک کے ذریعے بھی چینل کو وزٹ کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آپ سب کی بھرپور فرمائش پر میں نے اپنا بلاگنگ کانٹینٹ بھی سٹارٹ کیا ہے، جس کو میں انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ پروموٹ کر رہی ہوں۔ وہاں میں اپنے سے ریلیٹڈ اور اپنی لائف سے ریلیٹڈ آپ سب کو بتا رہی ہوں کہ میں کون ہوں، کہاں سے بلانگ کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی آپ لازمی فالو کریں گے۔ پیجز کا میں نے آپ کو اسکرین شاٹ مینشن کر کے دکھا دیا ہے اسکرین پہ، تاکہ آپ آسانی سے وہاں جا کر فالو کر سکیں۔ ان پیجز پر میں اپنا لائف سٹائل دکھا رہی ہوں اور ڈفرینٹ پروموشنز کرتی ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے کسی پروڈکٹ بزنس کو پروموٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت اسکرین پر آپ کو ایک نمبر مینشن ہو رہا ہے۔ اس نمبر پر آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی پروموشن کر دی جائے گی۔ سیکنڈلی، اگر آپ کے پاس انسٹاگرام یا ٹک ٹاک نہیں ہے اور آپ واٹس ایپ کے تھرو اپنی کہانی بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر پر ہمارے ساتھ کہانی بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی کہانی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ کہتے ہیں کہ محبت کسی تکون کی طرح ہوتی ہے، ایک ایسا تکون کہ جس میں 2 لوگ تو مل جاتے ہیں، مگر اس تیسرے کے حصے میں ہمیشہ خسارہ ہی آتا ہے، ساری عمر کا خسارہ۔ لاحاصل محبت ایک ایسے ادھورے خواب کی مانند ہوتی ہے جس کی کرچیاں تمام عمر آنکھوں میں چبھتی رہتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ محبت ضرور کی ہوگی، اور محبت بھی وہ جسے دسترس حاصل نہ ہو سکے۔ میرا نام حفصہ ہے۔ میری زندگی کی کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میں تقریباً 22 برس کے تھے۔ چنچل زندگی سے بھرپور بہت باتوں نے مجھ میں جیسے زندگی کا ہر رنگ نظر آتا تھا، اور نظر بھی کیوں نہ آتا، اپنے گھر کی سب سے اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارے گھر کی اوپر والی منزل ہم نے کرائے پر دینے کے لیے اشتہار لگایا ہوا تھا، اور آخر کار کچھ دنوں کے انتظار کے بعد ہمارے نئے کرایہ دار رہائش کے لیے آ ہی گئے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں زیادہ تو نہیں پتا تھا، ہاں مگر میں اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ لوگ بہت بڑا خاندان نہیں ہیں، بس 4 ہی لوگ ہیں۔ حفصہ، حفصہ، کہاں ہو؟ جلدی آؤ، یہ کھانا اوپر رقیہ باجی کے ہاں دے آؤ، آج ان کا پہلا دن ہے، کھانا ہماری طرف سے جائے گا۔ اماں کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کھانے کی ٹرے پکڑی اور سر پر اچھی طرح دوپٹہ ٹکا کر میں اوپر والی منزل چلے گئی۔ میں گھر کے باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی جب اچانک سے دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں تھوڑا گھبرا سے گئی۔ اتنا تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ رقیہ خالہ کا بیٹا ہے۔ جی کہیے، کیا کام تھا آپ کو؟ اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ جانے کیوں مگر میرا دل معمول کی رفتار سے تیز دھڑکنے لگا تھا، اور کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر پر اگر دل کی رفتار تیز ہو جائے تو یہ کوئی اچھے آثار نہیں ہوتے۔ میں یہ کھانا دینے آئے تھے، امی نے بھیجا تھا۔ میری بات سن کر وہ آگے بڑھا اور ٹرے میرے ہاتھ سے لے لی۔ اپنی امی کو ہماری طرف سے شکریہ کہیے گا۔
اتنا کہہ کر وہ جانے ہی لگا تھا جب میں پھر سے بولی، آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ میں نے ایک نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جی ہم بتا دیں گے، آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ۔ اتنا کہہ کر وہ اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا، جبکہ میں کتنی ہی دیر دل تھامے وہاں کھڑی رہی۔ وہ جا چکا تھا مگر اس کی خوشبو ابھی تک وہاں رقص کر رہی تھی۔ اس دن کھانا دے کر آنے کے بعد میں بہت دیر تک اسے بس سوچتی ہی رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے تھے، دوبارہ ملاقات کا بہانہ ہی نہیں مل سکا۔ جب ایک صبح میں یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر جا رہی تھی، یونیورسٹی پاس ہی تھے، اس لیے میں پیدل ہی جایا کرتی تھی۔ ابھی میں گیٹ سے نکلی ہی تھی کہ مجھے راستے میں باسط ملا۔ امی سے کم از کم اب میں اس کے سارے خاندان کا نام پوچھ چکی تھی۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھ کر میری دھڑکنیں پھر رفتار پکڑنے لگی تھیں۔ میں نے اسے بے اختیار سلام کیا، جس کا جواب اس نے بس سر ہلا کر دیا۔ آپ اتنی صبح صبح کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں بس بات کرتے رہنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے عادت ہے فجر کی نماز کے بعد میں اتنی جلدی گھر سے نہیں جاتا، بلکہ سیر و تفریح کے لیے نکل جاتا ہوں۔ صبح کا وقت مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ میرا دھیان صرف اس کے لہجے پر تھا۔ وہ بہت نرم مزاج تھا۔ اتنا کہہ کر وہ جانے لگا جب ایک دم مڑا۔ سنیں، آپ کا جو بھی نام ہے، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ حفصہ، میرا نام حفصہ ہے۔ اور کہیے جو آپ کو کہنا تھا۔ آپ لوگوں نے چھت پر کافی پرندے رکھے ہیں جن کے شور کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو سکتا۔ میں گھر سے ہی کام کرتا ہوں اور ان کے شور کی وجہ سے کافی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں گھر آپ لوگوں کا ہے، مگر میں بس یوں ہی کہہ رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیں، جلد ہی میں ان کا بھی کوئی بندوبست کر دوں گی، پھر آپ کو کام کرنے میں مسئلہ نہیں ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ کچھ دن پہلے جب امی نے مجھے پرندے کہیں اور رکھنے کا کہا تھا کیونکہ چھت پر وہ بہت گند ڈالتے تھے، تو میں امی سے بہت لڑی تھی۔ اور آج میں بغیر کچھ سوچے سمجھے مان چکے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ باسط شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا گیا تھا۔ میں اب یونیورسٹی میں بھی بس اسے ہی سوچتی رہتی تھی۔ جب میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھا، حفصہ تم آج کل بہت الجھی رہتی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا اس سے سوال پوچھنے لگی، مریم، اگر ہمیں کسی کا خیال بار بار آ رہا ہو، اسے بات کرنے پر بہت سکون ملتا ہو، بات کرنا خوشی دیتا ہو، غرض یہ کہ ہم اس کے علاوہ ہر چیز بھولنے لگیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کسی سے شدت کی محبت ہو گئی ہے۔ مریم کی بات سن کر میں چونکی۔ کیا مجھے باسط سے محبت ہو گئی تھی؟ یعنی 22 سال کی عمر میں بالآخر میں نے اپنے حصے کی محبت کو دل میں محسوس کرنا شروع کر دیا تھا، عین جوانی کے دہانے پر۔ اس دن میں بہت خاموش رہی تھی، بس دل کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میرا مشغلہ بن چکا تھا باسط کو چھپ چھپ کر دیکھنے کا۔ بات کرنا کبھی کبھی نصیب ہو جاتا تھا، مگر میں اسے مزید جاننا چاہتی تھی، جس کے لیے اس تک رسائی ممکن ہی نہیں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے میری امی ایک دن میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگی، حفصہ تم پڑھائی میں بہت ذہین ہو،
مجھے رقیہ باجی آج کہہ رہی تھیں کہ ان کی بیٹی کو پڑھائی میں مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا میری بیٹی ہے، پڑھا دیا کرے گی۔ بیٹا تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں امی، مجھے کیا مسئلہ ہوگا، اچھی بات ہے، کسی کا بھلا ہی ہو جائے گا، میں نے بے ساختہ کہا۔ اسی بہانے اسے دیکھ تو سکوں گی اور شاید بات بھی ہو جائے، دل میں بے اختیار میں نے سوچا۔ اگلے روز میں ماہم، جو کہ باسط کی بہن تھی، اسے پڑھانے کی غرض سے اوپر والی منزل پر گئی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرتی رہی۔ دروازہ ماہم نہیں کھولا۔ باسط شاید گھر پر نہیں تھا اور یہ دیکھ کر مجھے کافی مایوسی ہوئی تھی۔ خیر میں نے ماہم کو پڑھانا شروع کیا اور بیچ بیچ میں اسے باسط کے حوالے سے باتیں پوچھنے لگی۔ رقیہ خالہ گھر نہیں ہے کیا؟ اور تمہارے بھائی؟ امی اور بھائی دونوں کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ تبھی اچانک میری نظر ایک میز پر رکھی چند کتابوں پر پڑی۔ یہ شعر و شاعری کی کتابیں تم پڑھتی ہو کیا؟ ارے نہیں، یہ تو بھائی کی ہیں، ان کو شاعری سے بہت لگاؤ ہے، مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج مجھے باسط کے حوالے سے ایک نئی بات پتہ چلی تھی اور جانے کیوں مجھے یہ جان کر خوشی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن میں نے دیر تک ماہم کو پڑھایا۔ بہانہ بس یہی تھا کہ باسط آ جائے تو میں اسے دیکھ لوں، مگر شاید میری قسمت میں نہیں تھا۔ یوں ایک دو دنوں تک تو وہ مجھے نظر نہیں آیا، مگر ایک دن میری قسمت کو شاید میرے دل کی کیفیت پر ترس آ ہی گیا تھا۔ میں ماہم کو پڑھا رہی تھی جب باسط ہم دونوں کے پاس آیا۔ اسے یوں دیکھ کر میرا دل جیسے باہر آنے کو تھا۔ ماہم، اپنی مس سے چائے وغیرہ کا نہیں پوچھو گی یا بس پڑھتی ہی رہو گی؟ اوہ، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ ماہم جلدی سے اٹھنے لگی جب باسط نے اسے روک دیا۔ تم رکو، میں بنا کر لاتا ہوں چائے۔ اسی بہانے مس حفصہ میرے ہاتھ کی چائے بھی چکھ لیں گی اور تھوڑی بہت تعریف بھی کر دیں گی۔ باسط مسکرانے لگا اور بس میں اسے مسکراتے دیکھتی رہی۔ اس انسان کی کس کس بات پر میں اپنا دل ہارتی؟ وہ تو سراپا محبت ہی محبت تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے وہ چائے کے 2 بھاپ اڑاتے کپ ہم دونوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے اور مجھے لگا کہ اس سے مزیدار چائے میں نے آج تک نہیں پی۔ یہ واقعی بہت خوش ذائقہ چائے تھی۔ بھائی، یہ کیا؟ آپ نے آج پھر سے پتی تیز کر دی ہے؟ چائے میں اس کا ذائقہ خراب ہو گیا بھائی، اتنی تیز پتی تو نہ ڈالتے۔ ماہم کی بات پر میں چونکی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ چائے تو بالکل ٹھیک تھی، بہت مزیدار۔ یا شاید محبوب کے ہاتھوں کی بدمزہ چائے بھی ذائقے دار ہی لگتی ہے۔ حفصہ، آپ کو چائے کیسی لگی؟ باسط مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہترین، یعنی ہاں، بس تھوڑی سی کڑوی ہے مگر اچھی ہے۔ میں نے دل کی حالت پر قابو پاتے ہی وہ الفاظ دہرائے جو ماہم کہہ رہے تھے، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اسے کہنا چاہتی تھی تمہارے ہاتھوں تو مجھے زہر بھی میٹھا ہی لگے گا۔ اوہ، کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ اچھی بنانے کی کوشش کروں گا۔ اچھا، آپ میری نکمی بہن کو پڑھائیں، میں امی کو لینے جا رہا ہوں، وہ ایک رشتہ دار کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ اس کے جانے کی کتنی دیر تک میں مسکراتی رہی تھی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ میں اب جب بھی گھر جاتی تھی وہ کچھ نہ کچھ بنا رہا ہوتا تھا، کبھی کوئی کتاب پڑھ رہا ہوتا تھا۔ جانے کیوں مجھے اب اس کی موجودگی کی عادت سے ہونے لگی تھی۔ میں سر سے پاؤں تک اس کی محبت میں رنگ چکے تھے۔ وہ محبت جس میں اظہار کا ایک لفظ تک زبان پر نہیں لائی تھی۔
ہر روز کی طرح میں آج بھی اوپر گئی جب دروازہ باسط نے کھولا۔ ماہم اور امی آج گھر نہیں ہیں، وہ امی کو لے کر ہسپتال گئی ہوئی ہے۔ اوہ اچھا، مجھے معلوم نہیں تھا، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر میں مڑنے لگی جب اس نے مجھے آواز دی، حفصہ۔ باسط نے میرا نام لیا اور مجھے لگا میری ساری دنیا سمٹ کر کہیں رک گئی ہے۔ مجھے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ انتظار کر لیں، وہ بس آتی ہی ہوں گی، اور اسی بہانے مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے وہ پرندے کہاں ٹھکانے لگائے ہیں۔ اب ان کی آواز نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر میں بے اختیار مسکرانے لگے۔ وہ میں نے اپنی ایک سہیلی کے گھر رکھوا دیے ہیں۔ اس کے بھتیجوں کو پرندوں کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے شوق سے رکھ لیے ہیں۔ میں اندر گئی اور ایک کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کبھی یہ کھڑکی میری سب سے پسندیدہ جگہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس کے سامنے کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ سامنے بہت سارے درخت تھے، مگر جب سے گھر کرائے پر دینا شروع کیا تھا میں نے یہاں آنا ہی بند کر دیا تھا۔ باسط بھی میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ ویسے یہ جگہ مجھے گھر میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں، مجھے بھی کافی پسند تھے۔ گھر کرائے پر دینے سے پہلے میں یہاں بہت دفعہ آیا کرتی تھی۔ میری بات پر وہ مسکرایا۔ جانے کیوں میں بہت غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ سامنے کسی درخت کو دیکھ رہا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیا ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ شاید محبت کا کوئی احساس کہ جس کو دیکھ کر مجھ میں تھوڑی سی ہمت آ جائے اور میں اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دوں۔ حفصہ، ایک بات پوچھوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ آپ کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ میں نے بے ساختہ اسے دیکھا جو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ کہیں اس نے میری آنکھیں، میرا دل، میرے جذبات اپنے لیے پڑھ تو نہیں لیے؟ کہیں وہ کچھ جان تو نہیں گیا تھا؟ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی وہ بولنے لگا۔ شاید آج وہ اپنے دل کا حال مجھے سنانا چاہتا تھا۔ میں نے کی تھی بہت سال پہلے، بہت شدت سے اور دل سے۔ میں نہیں جانتا میں یہ سب تمہیں کیوں بتا رہا ہوں، پر میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں بتاؤں آج۔ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ آج اس کا جنم دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ میرا غم بانٹنے والا ہو۔ اپنے محبوب کے منہ سے اس کے محبوب کا ذکر سن کر دل چھلنی ہو جاتا ہے، جیسے اس وقت میرا ہو رہا تھا۔ یہ کون سا نیا انکشاف مجھ پر ہوا تھا؟ میں جس کو دل کی سلطنت کا سلطان بنائے بیٹھی تھی، وہ کسی اور ملکہ کی محبت میں گرفتار تھا۔ میرا دل بہت بھاری ہونے لگا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے ہیں۔ ایک طویل خاموشی ہم دونوں میں چھائے رہے۔ وہ شاید مجھ سے تسلی کے کچھ جملے سننا چاہتا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس سے زیادہ تسلی اس وقت میرے دل کو درکار ہے۔ کیا وہ لڑکی اب بھی آپ کے ساتھ ہے؟ میں بول سکی تو بس اتنا، کاش ہوتے، مگر اب وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ میری ہی کازن تھے۔ 1 سال پہلے وہ اپنے والدین کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ اسے مجھ سے زیادہ اپنا روشن مستقبل ضروری تھا، اور بس میں بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنا۔ چلو ایک بوجھ تو کم ہوا کہ کم از کم وہ لڑکی باسط کا ماضی تھی، مگر ایک امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ باسط کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی جذبات دیکھنے کی امید
جو میرے دل میں اس کے لیے تھے۔ تم بھی کہتی ہوگی کہ اس نے کن باتوں میں لگا دیا، مگر میں بھی کیا کروں، اس وقت مجھے کسی کی ضرورت تھی، بہت شدت سے، اور تم میری تنہائی میں شراکت دار بن گئی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ آپ کو جب تنہائی بانٹنی ہو میں حاضر ہوں۔ میری بات پر اس نے سر ہلایا۔ ایک دم سے مجھے دنیا کا ہر منظر اداس لگنے لگا تھا۔ یونیورسٹی جا کر میں نے اپنی دوست مریم سے پھر سے سوال کرنا شروع کیا۔ سوچا مریم میری وہ دوست تھی جو بس مجھے میرے سوالوں کا جواب دے دیا کرے گی۔ وہ کبھی بھی سوال پوچھنے کی وجہ نہیں پوچھتے تھے۔ مریم، اگر ہمیں پتہ چلے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دل میں کوئی اور ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ محبت قربانی کا نام ہوتی ہے حفصہ۔ یہ خود غرضی سے بالاتر ایک ایسا جذبہ ہوتا ہے جس میں محبوب کے دل کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے پھر اس کے دل میں آپ ہوں یا کوئی اور۔ آپ کو علیحدہ ہو جانا چاہیے اگر آپ کے محبوب کا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا۔ مگر مریم، اگر وہ انسان ماضی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو گزر گیا سو گزر گیا، اور حال پر توجہ دینی چاہیے۔ جسے پسند کرتے ہیں اسے اظہار کرنے میں وقت نہیں لگانا چاہیے۔ مریم کی باتیں سن کر میں خاموش ہو چکی تھی۔ گھر آ کر بھی میں بس یہی سوچتی رہی۔ وہ لڑکی باسط کا ماضی تھی اور میں اس کا حال ہوں۔ اگر باسط نے چاہا تو میں ساری زندگی اس کی ناکام محبت کے زخم پر مرہم لگاتی رہوں گی، بس وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ یہی سب سوچتے ہوئے اس رات میں نے باسط سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے تین دن تک میں اوپر نہیں گئی، کیونکہ رقیہ خالہ، ماہم اور باسط اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئے ہوئے تھے، اور مجھے بس باسط کی واپسی کا شدت سے انتظار تھا، اور آخر کار انتظار ختم ہوا۔ یہ شام کا وقت تھا جب میں چھت پر کسی کام سے گئی تھی کہ باسط بھی چھت پر آ گیا۔ اسے دیکھ کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ یہاں؟ آپ کب آئے؟ وہ آج مجھے کچھ علیحدہ سا دکھ رہا تھا، جیسے وہ کسی بات کو لے کر بہت خوش تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک تھی۔ بس آج سوچا میں بھی چھت کا چکر لگا لوں، ویسے تمہیں ہی دیکھنے آیا تھا، آتے وقت تمہیں چھت پر کھڑا دیکھ لیا تھا۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ باسط اور مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ مجھے کیوں ڈھونڈا جا رہا تھا؟ اور وہ بھی اتنی شدت سے؟ بس آج بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، اسی لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ تم ہو نا میرے دکھ اور درد کی ساتھی، اب خوشی کی ساتھی بھی بن جاؤ۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ کل تمہیں کچھ بتانا ہے، کچھ بہت خوبصورت۔ اسی وقت چھت پر آ جانا۔ اور بس اب مجھے یقین ہونے چلا تھا کہ باسط بھی میرے لیے جذبات رکھنے لگا، تو بھلا اب محبت کو چھپا کے رکھنے کا کیا فائدہ؟ باسط، مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں بھی آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر کل تم مجھ سے اور میں تم سے بات کریں گے۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا بھی ہے، اور ہاں، کل تیار ہو کر آنا۔ بعد میں نہ کہنا باسط نے بتایا نہیں۔ ٹھیک ہے، کل پکا پورے دل سے تیار ہو کر آؤں گی۔ میں ہنستے ہوئے نیچے چلے گئے۔ یوں لگ رہا تھا آسمان پر اڑ رہی ہوں۔ بس آج کی رات کسی طرح گزر جائے، کل کی صبح میری محبت کی فتح کی صبح ہوگی، اور پھر
بالآخر فتح کا سورج طلوع ہوا، مگر میرا دل اس بات سے انجان تھا کہ آج تو کسی اور کی فتح کا دن ہے۔ میں نے اپنے پسندیدہ رنگ کا سوٹ پہنا، جھمکے ڈالے، چوڑیاں، یہاں تک کہ میں بہت خوبصورتی سے تیار ہوئی تھی۔ اب بس کچھ ہی وقت رہ گیا تھا۔ میں جیسے ہی باہر آئی، امی بھی تیار ہو رہی تھیں۔ کہیں جا رہی ہیں آپ امی؟ ابھی تو نہیں، کچھ دیر بعد اوپر رقیہ باجی نے بلایا ہے، کہہ رہی تھیں کوئی ضروری بات ہے، تیار ہو کر آنا۔ پتہ نہیں ایسا بھی کیا ہے۔ ہاں ہاں امی، بھرپور تیار ہو کر جائیں، مجھے بھی ماہم نے کہا تھا تیار ہو کر آنا۔ میں نے جھوٹ بولا، باسط کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ ویسے امی، اگر رقیہ خالہ نے آپ سے کوئی ضروری بات کی تو تحمل سے سن کر مجھ سے پوچھ کر جواب دیجیے گا۔ کیا مطلب؟ کون سی ضروری بات؟ ارے میری بھولی امی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے نا، آپ سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ اتنا کہتی میں ایک بار پھر اپنی تیاری دیکھنے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جانے کیوں مجھے شرم سی آ رہی تھی، اور پھر جس وقت کا مجھے انتظار تھا وہ وقت آ ہی گیا۔ میں بہت مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ بس آج میں اسے کہہ دوں گی، میں اپنا دل اس کے نام کر چکی ہوں۔ وہ مجھے کس طرح سے اظہار کرے گا؟ کیا پہلے امی سے خالہ رشتے کی بات کریں گی، یا پھر پہلے باسط مجھ سے اقرار کرے گا؟ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے میں نے آخری سیڑھی پر قدم رکھا اور چھت کی طرف کا دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا جیسے آسمان مجھ پر گر پڑا ہے۔ باسط کے ساتھ کوئی لڑکی کھڑی تھی اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ہاتھ تھامے دونوں ہی مسکرا رہے تھے۔ ارے تم آ گئی حفصہ، ہم دونوں تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ خوبصورت تحفہ جو تمہیں میں دکھانا چاہتا تھا۔ ماریا میری وہی کزن ہے جسے میں پسند کرتا تھا، ایک ہفتہ پہلے ہی امریکہ سے لوٹی ہے، اور اسے اپنی بات کا احساس ہو گیا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم انہی کے گھر گئے تھے، بس وہیں سب غلط فہمیاں دور ہوئیں اور آج ہماری بات پکی کی رسم ہے۔ باسط اپنی ہی لہر میں بولے جا رہا تھا، بغیر یہ جانے کہ میرے دل پر ہتھوڑے برس رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب تو فلموں اور ڈراموں میں ہوتا ہے، محبوب اچانک سے لوٹ آتا تھا، مگر یہ تو حقیقت تھی۔ کیا واقعی لوگ واپس آ جاتے ہیں؟ ماریا مسکراتے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھ سے ہاتھ ملانے لگے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ ملا لیا۔ میں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، تو باسط کی آنکھوں میں کل جو جذبات میں نے دیکھے تھے وہ میرے لیے نہیں بلکہ ماریا کے لیے تھے۔ باسط نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم اس کی اچھی دوست کی طرح ہو، تم سے مل کر اچھا لگا۔ دوست کیا؟ بس میں دوست ہی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے ایک نظر میں نے باسط پر ڈالے، جس کے ہونٹوں سے آج مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ارے میں بھول ہی گیا، تمہیں کچھ بتانا تھا نا مجھے۔ باسط کو جیسے کل والی بات اچانک یاد آئی۔ آپ دونوں باتیں کریں، پھر نیچے آ جائیے گا، مجھے ممی بلا رہی ہیں نیچے۔ ماریا مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ کافی آزاد خیال معلوم ہو رہی تھی۔ نہیں اب ایسا کچھ نہیں ہے۔ آنسوؤں کا گولا جیسے میرے گلے میں اٹکا تھا، مگر آنکھیں سوکھ چکی تھیں۔ میرے اندر تو زندگی کے رنگ تھے، مگر آج مجھے میری دنیا بے رنگ لگنے لگی تھی۔ کچھ تو تھا کل، تم اتنی خوش تھے
کہ کوئی بات بتانی ہے، اب بتا ہی نہیں رہے۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتی، ماہم اوپر آئے۔ بھائی امی بلا رہی ہیں، رسم شروع کرنی ہے، آ جائیں۔ پیغام دے کر ماہم جا چکے تھے۔ آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اور بات کوئی بڑی نہیں تھی، بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ فتح کا سورج تو طلوع ہوا ہے، بس کردار بدل گیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، چلیں نیچے چلتے ہیں۔ میں نے آنسوؤں کا گھونٹ حلق سے اتارا جس نے میرا دل کڑوا کر دیا تھا۔ ان دونوں کی منگنی کی چھوٹی سی رسم شروع ہوئی۔ امی بھی رقیہ خالہ کے ساتھ تھیں۔ آج میں امی کو کیا کہہ کر آئی تھی؟ باسط نے مسکراتے ہوئے ماریا کا ہاتھ تھاما اور انگوٹھی پہنانے لگا۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے زمین پر گرنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور اس سے زیادہ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھ کر نیچے اپنے گھر چلے گئے۔ میرے رکے ہوئے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پھٹ جائے گا۔ کیوں ہوا ایسا ماریا؟ ماریا کیوں واپس آ گئے؟ کیوں باسط کی آنکھوں میں ماریا کی جگہ میں نہیں تھی؟ اس کے ہاتھوں میں ماریا کے ہاتھوں کی جگہ میرے ہاتھ کیوں نہیں تھے؟ کیا ہوتا اگر آج وہ مجھ سے اظہار کرتا؟ کیا ہوتا جو میری محبت یک طرفہ نہ رہتی؟ میں چیخ رہی تھی۔ کوئی گھر نہیں تھا، بس میں تھی اور میری چیخیں۔ جسے آپ بہت زیادہ چاہتے ہو، اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر ہی انسان ختم ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں تو میرے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا تھا۔ اگلا ایک ہفتہ میں بخار میں مبتلا رہے۔ امی کو لگتا تھا کہ سردی کا بخار ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکیں کہ یہ لاحاصل محبت کی نشانی ہے۔ میں اندر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب امی اندر آئیں۔ ان کے ساتھ باسط بھی تھا۔ میں تو حیران رہ گئی تھی، اور ساتھ ہی ایک ڈاکٹر تھا۔ یہ باسط کا دوست ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تمہیں دیکھنے آیا ہے۔ ان کو کون سمجھائے کہ محبت کے بخار ڈاکٹری دواؤں سے نہیں جاتے۔ امی باہر جا چکی تھیں۔ باسط البتہ وہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کی طرف آج دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ ڈاکٹر نے مجھ سے سوال کیا، اور میں چونکی۔ آپ کو کوئی ذہنی دباؤ ہے، اس لیے آپ کا بخار کم نہیں ہو رہا۔ اگر یوں ہی رہا تو آپ کو ہسپتال داخل کروانے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ کچھ دوائیں اور ہدایات کر کے ڈاکٹر جا چکا تھا، جبکہ باسط وہیں کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ایسی نہیں تھے۔ کون سا دکھ لگ گیا ہے تمہیں؟ اگر کوئی بات ہے تو مجھ سے کر سکتی ہو، ہم مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ آسمان سے زمین پر گرے ہوں، سنبھلنے میں وقت تو لگے گا نا۔ آپ پریشان نہ ہو۔ یہ بتائیں ماریا کیسی ہے؟ ایک آنسو ٹوٹ کر میرے گال پر بہنے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک ہفتے بعد ہمارا نکاح ہے، پھر میں اور وہ دونوں امریکہ چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ گھر ہم 2 ہفتوں تک خالی کرتے ہیں، کیونکہ امی اور ماہم چچا جان کے گھر ہی رہیں گی، وہ خالی ہوگا۔ ہر ہفتے کی طرح وہ بس اپنی ہی سنائی جا رہا تھا۔ وہ اپنی ہی تو سنانے آتا تھا۔ اس نے میرے دل کا حال جاننے کی تو کبھی کوشش ہی نہیں کی۔
تم میرے نکاح میں ضرور شامل ہونا۔ اس کی بات سن کر میں نے چادر کو مٹھی میں زور سے دبوچ لیا۔ وہ میرے صبر کا کتنا امتحان لینا چاہتا تھا۔ میں خاموش رہی، اتنا کہ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میری محبت تو خاموشی کی آڑ میں ہی ماری گئی تھی۔ ہاں، مگر کم از کم وقار سلامت تھا۔ اظہار کر کے ذلیل نہیں ہوئے۔ ایک ہفتے بعد میں نے ہمت کی اور باسط کے نکاح پر چلے گئے۔ ایک کونے میں بیٹھی میں یہ اذیت ناک منظر اپنے اندر اتار رہی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں حفصہ۔ ماہم نے میرے پاس آ کر میری تعریف کی۔ ہاں شاید، میں نے اتنا غور نہیں کیا۔ اب تم بتاؤ، باسط تو بہت خوش ہے نا؟ ہاں، بھائی کا تو بس نہیں چل رہا، آسمان پر ہی اڑنے لگ جائیں۔ پیار بھی تو بہت کرتے ہیں نا ماریا بھابھی سے؟ اس کی بات سن کر میں پھیکا سا مسکرائے۔ کاش وہ میرے دل کی حالت جانتے ہوتے تو میرے سامنے یہ بات ہی نہ کرتے۔ میں بس پھیکا سا مسکرائے۔ ماریا اور باسط کا نکاح ہو چکا تھا۔ ماریا کو اسٹیج پر لایا گیا اور باسط کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ حفصہ، حفصہ، یہیں بیٹھی رہو گی یا میرے ساتھ اسٹیج پر بھی چلو گی؟ مجھے رسم کرنی ہے۔ رقیہ نے منہ بولی بہن بنایا ہوا ہے مجھے۔ امی کی بات سن کر میں بھاری قدم بڑھاتی اسٹیج تک گئی۔ باسط کی نظر میری طرف اٹھے اور اس نے ہاتھ ہلایا۔ میں اسٹیج پر گئی اور امی کے رسم ختم کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ میری دعا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ یہ دعا واقعی میں نے دل سے دی تھی۔ میرے حصے میں یک طرفہ محبت آئی تھی۔ اس میں ان دونوں کا تو کوئی قصور نہیں تھا نا۔ وہاں رونق لگی ہوئی تھی۔ کبھی کوئی تصویر بنا رہا تھا تو کبھی کوئی لوگوں کی ہنسی، باسط کی مسکراہٹ، ماریا کی شرمیلی مسکان، سب مجھے جیسے چپ رہا تھا۔ میں حسد نہیں کرنا چاہتی تھی، بس مجھے صبر کرنا تھا، مگر اب صبر جواب دے گیا تھا۔ ویسے حفصہ، ماریا کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ میری امی نے بہت محبت سے ماریا کو دیکھا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ رقیہ سے تیرے اور باسط کے لیے بات کروں۔ ہائے، مگر نصیب کی بات ہے۔ امی کی باتیں میرے دل پر لگ رہی تھیں۔ ہاں امی، نصیب کی بات ہے۔ کسی کو ہاتھ سے جا کر بھی مل جاتا ہے اور کوئی ساری عمر خالی ہاتھوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ماریا کی ہتھیلی پر وہ لال رنگ کی مہندی سے لکھا باسط کا نام میرے ذہن سے نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بے رنگ ہتھیلیوں پر ڈالی جو خالی تھیں، بالکل میرے دامن کی طرح اور میری زندگی کی طرح۔ بالآخر میں وہاں سے اٹھی اور ہر چیز ادھوری چھوڑ کر چلی گئی۔ پیچھے سب کچھ مکمل تھا، مگر میرے حصے میں ادھوری محبت آئی تھی جس کی کرچیاں مجھے سمیٹنی تھیں۔ جانے کب تک ماریا کے پچھتاوے کی قیمت میری لاحاصل محبت ٹھہری تھی۔ یہ محبت کاش مجھے نہ ہوتی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک دن وہ پشیماں ہو کر تیرے پاس آئے، زمانے سے کنارہ کر لے۔ تو کہ معصوم بھی ہے، زود فراموش بھی ہے، اس کی پیماں شکنی کو بھی گوارا کر لے، اور میں جس نے تجھے اپنا مسیحا سمجھا، ایک زخم اور بھی پہلے کی طرح سہ جاؤں، جس پہ پہلے بھی کئی عہد وفا ٹوٹے ہیں، اسی دہرائے پہ چپ چاپ کھڑا رہ جاؤں۔ آج 4 سال بعد میری شادی ہو چکی ہے۔
بظاہر سب بہت اچھا ہے، میرے شوہر بہت خیال رکھنے والے ہیں، مگر دل کے کسی کونے میں آج بھی اس لاحاصل یک طرفہ محبت کی یاد موجود ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا گئی ہے مگر مسلسل موجود ہے۔ وہ اب مجھے یاد نہیں آتا، مگر جب آتا ہے تو بے حساب آتا ہے۔ وہ انسان جسے معلوم بھی نہیں کہ میں اس کی محبت میں ڈوب چکی تھی، مگر یہی سچ ہے۔ یہ شاید میری کم بختی ہے جو ایک سوچ ذہن پر ابھرتی ہے، تم میرے ہوتے تو میں کیا ہوتی، محبت حاصل ہوتی تو دل کی کیفیت کیا ہوتی، تمہیں پا کر سب مٹی ہو جاتا، یا پھر شاید میں تمہارے دل پر ہمیشہ تمہاری ادھوری محبت کا مرہم رکھتی رہتی، اور پہلی محبت کی حقدار کبھی نہ بن سکتے۔ دوستو، یہ تھی حفصہ کی ادھوری محبت کی کہانی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں، مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ اپنے کامنٹ کے آخر میں اپنا اور اپنے ملک کا نام ضرور مینشن کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔